ایک نعرہ سنانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ سنانا چاہتا ہوں، حاکم کو سنانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں، ختم نبوت تسی کہنا زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام وآتانا من امرنا رشدا والذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله الذي خلق الكون ونظمه وخلق الإنسان وكرمه وسن الدين وعزمه ووزع البيت وحرمه ونور النجم وسومه وسير السحاب وكومه وبعث الأزم ورممه وأنزل الكتاب وأحكمه وخلق النخل وسحمه وحفظ إبراهيم من النار وسلمه وحفظ إبراهيم من النار وسلمه ونادى موسى وكلمه وما أكثر جوده وأكرمه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة الزلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم تمام تر حمد و ثنا اس اللہ مالک العلام کی ذات اقدس کے لیے ہے جو الرحمن علی العرش استوى ذات ہے، تنبت بالدہن وصبغ للعاقلین ذات ہے، جو فعال لما یرید ذات ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بطحا سید الکونین مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے معزز علماء کرام اور نہایت واجب القدر اور واجب التعظیم بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں، اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا آج 3 جنوری 2021 مولانا عرفان مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی کی دعوت پر علماء کا جمع ہونا، میرا اور آپ کا جمع ہونا اللہ ذریعہ نجات کا سبب بنا دے، بخشش کا بہانہ بنا دے،
مغفرت کا سامان تیار کر دیں۔ آئیے میرے دوستو بات کا آغاز کرتے ہیں۔ خدا را جو میں نے گزارش کی ہے کہ کوئی ساتھی اٹھ کے نہ جائے، ماحول کو خراب نہ کر کے جائے۔ ایز اے مہمان ہوں اور باحوالہ گفتگو کروں گا، انشاءاللہ الرحمن سلجھی ہوئی گفتگو کروں گا، جو میرے جانے کے بعد بھی آپ کے قلوب و اذہان کو یہ گفتگو بھائے گی۔ جب بھائے گی، یاد آئے گی، تو اس فقیر کے لیے آپ دعا کرو گے انشاءاللہ۔ ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اے مومنوں، اطیعوا اللہ، اللہ کا کہا مان لو، اللہ کا کہا، اللہ کا حکم، اللہ کی بات، اللہ کا حکم مان لو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ، اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، اس کے رسول کا حکم مان لو، کیونکہ ذمہ دار اسٹیج ہے اور ذمہ داری والی گفتگو کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ اب یہاں اللہ نے ایمان والوں کو، مومنوں کو دو چیزوں کا حکم فرمایا، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ، اللہ کا حکم، نبی کا ارشاد، دل کی عطا گرائیوں سے مان لو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اگر پسے پشت ڈال دو گے، اگر چھوڑو گے، اعراض کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ کسی اور کے نقش قدم پر چلو گے، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ سفید داڑھیوں والے بھی ذرا توجہ کریں گے کہ رب ذوالجلال نے ایک دوسرے مقام کے اندر اعلان فرمایا، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ رب ذوالجلال نے تیسرے مقام کے اندر اعلان فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ اللہ کے رسول دے دیں وہ لے لو، اور جس سے اللہ کے رسول تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ اب اللہ نے اپنے بندوں کو، رسول کے امتیوں کو اللہ نے خطاب فرما کے فرمایا کہ جو میں نے رسول بھیجا ہے اس کی تابع داری کرنا ہوگی، اس کی فرما برداری کرنا ہوگی، اس کے پیچھے چلنا ہوگا۔ اور مومنوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے دو چیزوں کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے، ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے۔ توجہ کرنا دیوار والو، رب ذوالجلال آپ کو سلامت رکھے۔ اور ایک مقام پر حکم وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے۔ اگر ابھی نہیں سمجھے، وحی مطلوع ہے اور ایک غیر وحی مطلوع ہے۔ جو وحی مطلوع ہے وہ رب کا قرآن ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک غیر وحی مطلوع ہے احادیث کی صورت کے اندر جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اور میرے محترم بھائیوں، رب ذوالجلال نے ان دو چیزوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر میرا اور آپ کا بیٹا جب نافرمانی کرتا ہے، ہم اپنی اولادوں کے لیے کون سا جملہ استعمال کرتے ہیں؟ میں اپنی زبان سے عرض نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ اور جب اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کے مقابلے کے اندر اپنے خواہشات کی پیروی کریں گے، تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، استفتونک فی القلب
فَإِذَا هُوَ أَكْبَرُ الْمُفْتِي، سب سے بڑا مفتی تیرا دل ہے۔ جب تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھے پھر اس کا فتویٰ اپنے دل سے پوچھ لینا۔ اب جو پولیس والوں کی گاڑی ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے بتانا پسند فرماؤ گے؟ کہ انسان سے ہمیں پیار ہے، انسان سے ہمیں، مگر اس کے جرم سے ہمیں نفرت کا اظہار ہے۔ ٹھیک، پولیس انہی لوگوں کو پکڑتی ہے جن کے جرائم زیادہ ہوتے ہیں، جن کے جرائم آئیے قرآن و حدیث کے اندر بھی چند ایسے ارشادات ہیں اللہ اور اس کے رسول کے کہ جن جرائم کا میں اور آپ مرتکب ہوں گے تو پھر شرعی کیا حکم ہوگا۔ آئیے اب یہاں سے میری بات کا آغاز شروع ہو رہا ہے کہ حمید بن طویل سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 3 لوگ آئے آپ کی عبادت کا حال پوچھنے کے لیے۔ یہ روایت صحیح البخاری کتاب النکاح کے اندر موجود ہے، باب الترغیب فی النکاح، اور حدیث کا نمبر ہے 5063 حوالہ آ گیا۔ اب ذرا توجہ کرنا، 3 قسم کے لوگ آئے اللہ کے رسول کی عبادت کا حال ہے پوچھنے۔ چاچو شریف بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، آ کے جب انہوں نے پوچھا تو اللہ کے رسول کی عبادت کو تھوڑا خیال کیا۔ جب تھوڑا خیال کیا نا تو کہنے لگے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اللہ نے تو آپ کی اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ہم آپ کی عبادات کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنی دیر کے اندر ایک بولا کہ میں ساری رات نفل عبادت کروں گا۔ کیا کروں گا؟ نفل عبادت کروں گا۔ اور دوسرے نے کیا کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ عورتوں سے الگ رہوں گا۔ ماشاءاللہ خطیبانہ انداز کے اندر خطیب پاکستان مولانا شریف عثمانی صاحب، یہ اللہ کا کرنا دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو۔ جب بھی شیخ صاحب پروگرام کرواتے ہیں تو الحمدللہ شیخ صاحب کے قانون کے اندر، محبت کے اندر جن علماء کا پیار ہے، اللہ پھر اسی کئی دنوں کے بعد، مہینوں سالوں کے بعد اللہ پھر جمع کر دیتا ہے۔ اللہ کبھی ایسا وقت بھی لے کے آئے گا کہ شریف عثمانی صاحب حافظہ اللہ کو تعالیٰ بھی بندہ نا چیز کو مدعو کریں گے انشاءاللہ، اگر ان کے دل نے اجازت دی اور اللہ کا حکم ہوا تو۔ اچھا، تو میں صرف نا سادہ گفتگو کروں گا لیکن بات سمجھاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین سمجھانے آئے تھے، چسکا کروانے نہیں آئے تھے۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں۔ اچھا، یہ جب یہ 3 آدمیوں نے اس قسم کا جب فیصلہ کیا نا، اتنی دیر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ توجہ، تو آپ نے جب ان تینوں کی باتیں سنی نا تو کہا مولانا عرفان مدنی صاحب، انتم الذین قلتم کذا و کذا اما واللہ انی لاخشاکم، اما واللہ انی لاخشاکم واتقاکم لہ لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔
اب یہ جو روایت کے الفاظ پڑھیں انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم نے اس طرح کہا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جزاک اللہ۔ یا اللہ یہ اس علاقے والے لوگ تیرے دین سے بڑا پیار کرتے ہیں، اللہ تو بھی ان کو اپنی محبت اپنے پیار کا دامن کے اندر ان سبنا کو لپیٹ لے، آمین آمین۔ انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم نے اس طرح سے باتیں کی ہیں؟ اور پھر کیا کہا؟ اما واللہ، مجھے اللہ کی قسم، خبردار مجھے اللہ کی قسم، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہو، میں بنسبت تمہاری اللہ سے زیادہ خوف رکھنے والا ہوں اور اللہ سے زیادہ ڈرنے، حالانکہ آپ تو صاحب شریعت تھے، اللہ نے دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا اور مکمل فرمایا۔ توجہ ہے؟ جزاک اللہ۔ تو جب آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے نا، اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأُصَلِّ لَكِنِّي أَصُومُ، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، وَأَفْطِرُ، میں افطار بھی کرتا ہوں، وَأُصَلِّ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، وَأَرْقُدُ، میں سوتا بھی ہوں، أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، ہاں وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں عورتوں سے نکاح بھی، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، منہ پھیرا، وہ ہم میں سے۔ اب فلیسا منی کا علماء کی موجودگی کے اندر میں 3 یا 4 معنی بیان کروں گا۔ فلیسا منی، وہ میرے حکم پر، وہ میرے دین پر، وہ میرے طریقے پر، اور چوتھا معنی کہ جیڑا میرے حکم دے خلاف ورزی کرے گا وہ میرا امتی نہیں، میں اس دا نبی نہیں۔ غالباً علماء کی موجودگی کے اندر میں نے یہ معنی کیا، انشاءاللہ یہ معنی صحیح ہوگا۔ اب اس حدیث سے مجھے اور آپ کو کیا سمجھ آیا ہے؟ مسئلہ بیٹھنے کا مقصد تو یہی ہے نا، پروگرام کرانے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ آپ کو کوئی دین کی بات سمجھ میں آ جائے۔ اب آپ کے سامنے میں یہ حدیث پڑھی ہے، اس حدیث سے آپ کو اور مجھے یہی مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ جتنا اللہ کے رسول دین دے کر گئے ہیں، اس کو نہ زیادہ بڑھانا ہے نہ کم، جتنا اللہ کے رسول دین دے کر گئے ہیں اسی پر عمل ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک حدیث آیا، حدیث کے اندر ایک الفاظ آیا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، کہ میں عورتوں سے نکاح بھی۔ اب یہ اہل علم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور حدیث پڑھ دیتا ہوں جو اس الفاظ کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ، تزوج الولود الولود فإني مقاصر بكم الأمم یوم القیامہ، فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ کیوں؟ کہ میری امت بڑھے گی، قیامت والے دن میں محمد اپنی امت پہ ناز اور فخر کروں گا۔ اور آج کی نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہے مولانا، اور وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی نوجوانی رب کی عبادت کے اندر گزرتی ہے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنا سائے کے نیچے ان کو جمع کر دے گا۔ اور عبد الرحمن بن عوف جب غالباً جوان ہوئے، آج میں اور آپ کہتے ہیں کہ نوجوانی سنبھالی نہیں جاتی، تو
تو صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف جب جوان ہوئے اور جب ان کی مونچھیں پھوٹیں تو امام کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں جماع کرنے کی، انٹر کورس کرنے کی پاور موجود ہے، پھر کیا کرو؟ شادی کر لو۔ کیا کر لو؟ شادی کر لو۔ یا اللہ، جنہوں نے ابھی تک اپنے بچوں اور بیٹے اور بیٹیوں کے فرائض سر انجام نہیں دیے یا وسائل موجود نہیں، اللہ اپنا فضل فرما دے اور فرائض جلدی سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ بڑی ڈھیلی ہے، جزاک اللہ۔ اچھا، نوجوانوں کو جب امام الانبیاء نے جب یہ خطاب فرمایا نا، تو کہنے والوں نے کہا، پوچھنے والوں نے پوچھا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا 2 فائدے ہوں گے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ شادی کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ تیری نگاہ کو جھکا دینے والا عمل، پہلا فائدہ۔ اور مولانا بشیر صاحب، شادی کرانے کا دوسرا فائدہ، اللہ آپ کی بھی 4 کر دے، علماء کی بھی 4 کر دے۔ اگر آپ کے اندر طاقت ہے، انصاف کے پیمانے کو برقرار رکھ سکتے ہو، مثنا و ثلاث و رباع۔ نہیں بیٹھے یار، تو آنو تو نہیں سمجھ آئی، علماء نے سمجھ آ گئی۔ صحیح۔ تو دوسرا فائدہ شادی کا یہ ہوگا مدنی صاحب کہ یہ عمل تیری شرمگاہ کو شر سے محفوظ رکھنے والا ہوگا۔ اور یہی بات تو ہے جس کائنات کا امام کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، امام کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیتیہ وشر ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں محمد سے لے لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جن کی ضمانت امام کائنات نے مانگی ہے؟ الفم والفرج، ایک، اور دوسرے بات کہیں آگے نکل گئی، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تو خیر، آئیے دوسری حدیث اپنے موضوع پر جو پیش کرنے لگا ہوں اس کا پہلے حوالہ سنو۔ مسند احمد، مسند، اور حدیث کا نمبر ہے 5114۔ دوسرا حوالہ صحیح جامع الصغیر، حدیث کا نمبر ہے 2831، جس کے راوی ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توجہ، بعثت بالسیف حتی یعبد اللہ لا شریک لہ، لا شریک لہ، وجعل رزقی تحت ظل رمح۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وجعل رزقی تحت ظل رمح وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری۔ فرمایا کہ مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے۔ کیا؟ تلوار دے کر بھیجا گیا ہے، یہاں تک کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے جس کا کوئی شریک نہیں۔ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِ، اور میرا رزق تلوار کے سائے کے نیچے رکھا گیا ہے۔ اور اگلی بات میرے موضوع کے ساتھ ملتی جلتی ہے، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جس نے میرے احکام کی خلاف ورزی کی، جس نے میرے احکام کی خلاف ورزی کی، اس کی مقدر میں ذلت اور رسوائی لکھ دی جائے گی۔ اور امام کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، امام کائنات نے فرمایا تھا
इय्याकुम वल गुलूल फ़इन्नल गुलूला ख़िज़्युन अला साहिबि यौमल क़यामा। धोखा देने से बच जाओ, फराड करने से बच जाओ, दो नंबरी करने से बच जाओ। अगर किसी मुसलमान यारो उस मुसलमान को धोखा देते हो जिस पैगंबर का तूने कलमा पढ़ा और जिसको धोखा दिया जा रहा है, उस तेरे भाई ने भी मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, और जिनके अंदर ईमान की कुव्वत मौजूद है, ईमान की चाशनी मौजूद है, ईमान की दौलत मौजूद है, और फिर वो मोमिन है जिसकी इज्जत अल्लाह का घर काबतुल्लाह से भी कहीं बढ़ के है। आज हम अपने उस मुसलमान भाई को धोखा देते हैं। और इब्ने उमर ने कहा था, माज़मगा व माज़मा हुर्मतुगा, एक काबा मैं मानता हूँ कि तेरी रिफ़अतों के क्या कहने, तेरी बुलंदियों के क्या कहने, तेरे शान और कमालात के क्या कहने, लेकिन आज इब्ने उमर की बात को भी सुन ले। फरमाया वल मुमिनु आज़मु हुर्मतन इंदल्लाहि मिनका, फरमाया एक मोमिन की इज्जत अल्लाह का घर काबतुल्लाह बैतुल्लाह से भी कहीं ज़्यादा बढ़ के है। हाँ जी। और आज बात आ गई धोखे की, हालांकि हमने उस नबी के उम्मती हैं जो मुर्शिद आज़म है, जिसको मुहम्मद कहते हैं अलैहि वसल्लम। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। कौन कौन से जराइम हैं? अब इन जराइम से बचोगे इंशाल्लाह। बहुत ढीली है। और अगला जुर्म कौन सा है? अभी सिर्फ धोखे पर काफ़ी दलाइल 50 हदीसें हैं मुझे याद इस वक्त, लेकिन मैं मुख्तसर तज़किरा करना चाहता हूँ ताकि इनसे अल्लाह मुझे और आपको बचाए, इन गुनाहों से बचाए, शैतान के दलदल से बचाए, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म और इताअत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अच्छा, अब अगला जुर्म कौन सा है? तवज्जो। अब जो बुजुर्ग है ना, बुजुर्ग, इनकी हम इज्जत नहीं करते और छोटों से हम प्यार नहीं करते। हाँ जी। आइए पहले हदीस का हवाला सुन लो कि ये हदीस है सुनन तिर्मिज़ी में मौजूद है, 19 नंबर है। क्या है? और ये हदीस भी सही है। तवज्जो करना। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, बयान करते हैं कि एक बूढ़ा शख्स, ओ बूढ़ो, अब ये हदीस सुनना, बुजुर्गों के बारे के अंदर है अल्लाह के रसूल का फरमान। एक बूढ़ा शख्स, सफ़ेद दाढ़ी वाला, बड़ी उम्र वाला, उम्र रसीदा, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुलाकात करने आ रहा है, लेकिन रास्ते में ताख़ीर, लोगों ने हुजूम की वजह से इस बाबे को ताख़ीर हो गई, इस बुज़ुर्ग को ताख़ीर हो गई, इस बुज़ुर्ग को लेट हो गई। तो जब ये पहुंचा तो इसने सारा मामला बयान किया। फिर इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीराना व युअक्किर कबीराना, वो हम में से नहीं है, वो हमारे दीन पे नहीं है, वो हमारे तरीके पर नहीं है, वो मेरा उम्मती नहीं, मैं औसदा नबी नहीं जो बुजुर्गों का एहतराम नहीं करता और छोटों पर शफकत। हदीस के अल्फाज हैं, दिल की तख्ती पे लिख लो, मल्लम यरहम सगीराना, जो छोटों पर रहम नहीं करता और बड़ों का। अभी तवज्जो तलब बात है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने हसन बिन अली का बोसा लिया। बोसा लिया तो साथ ही अकरा बिन हाबिस बैठे हुए थे।
اقرا بن جن کو اللہ نے بچے عطا کیے ہیں ان کے لیے یہ اللہ کے رسول کا فرمان قابل غور. ساتھ ہی اقرا بن حابس بیٹھے ہوئے تھے مولانا بشیر صاحب. توجہ. اور پتہ کیا کہتے ہیں بزرگوں اہل ایمان بھائیوں توجہ. جب اللہ کے رسول نے حسن بن علی کا بوسہ لیا ساتھ اقرا بن حابس بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کہتے ہیں ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منهم احدا فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم قال من لا یرحم لا یرحم. اب یہ روایت بخاری کے اندر ہے, کتاب الادب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. توجہ. فرمایا میرے 10 بچے ہیں. ان لی عشرۃ من الولد. اور جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ زیادہ ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے. اور اقرا بن حابس کے کتنے بیٹے؟ ان لی عشرۃ من الولد. 10 بچے ہیں لیکن ما قبلت منہم احدا. آج تک میں نے کسی کو پیار نہیں دیا. کسی کو پیار نہیں دیا. دنیاوی باتوں سے گریز کروں گا انشاءاللہ, دلائل رکھوں گا اور دعا کروں گا اللہ کہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے 10 بچے ہیں, آج تک میں نے کسی کے ساتھ پیار نہیں کیا. تو جب اقرا بن حابس نے یہ بات کہی فناظر الیہ رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور پھیرا اور پھر آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم. جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اب بزرگوں کا احترام نہ کرنا یہ جرم ہے کہ نہیں؟ بولو نا. ہاں, چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور پیار کے ساتھ پیش نہ آنا یہ جرم ہے کہ نہیں؟ جس کے اندر یہ جرائم پائے جائیں تو کائنات کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو میرا امتی نہیں میں تیرا. آؤ اگلے جرائم کا تذکرہ کہ اچھا ایک بات اور. عبداللہ بن عباس راوی ہیں اور اللہ کے رسول کا فرمان بیان کرتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم. شیخ صاحب آج میں اور بعض لوگ بعض الناس وہ برکات لینے کے لیے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں. مولانا شریف عثمانی صاحب زادک اللہ فی علمک و عملک و صوتک. اللہ اکبر. توجہ. تو امام کائنات نے فرمایا توجہ البرکۃ مع اکابرکم, برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے, بزرگوں کے ساتھ ہے. جو گھر میں بزرگ بیٹھے ہیں نا ان کا ادب کر لو, والدین کا احترام کر لو. جب والدین کی عزت کرو گے تو تمہارے گھروں میں برکتیں موجود ہیں. اور جن کے والدین چلے گئے ہیں اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے, اور جن کے بزرگ زندہ ہیں کائنات کے امام کے فرمان کے مطابق خدمت کر کے برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا تو شیخ صاحب کی طرف میں نے اشارہ کیا نا اور میں نے ایک دعا دی اور ایک اگلا جرم بھی مجھے یاد آ گیا. فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن. جو قرآن کو خوبصورت آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ میرا امتی نہیں میں اس کا. توجہ موضوع پسند آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ انشاءاللہ. ہاں جی. لیس منا من لم یتغنى بالقرآن. جو خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ میرا امتی نہیں میں اس کا نبی نہیں. اور یہیں پہ بس نہیں, امام کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن القرآن باصواتکم فإن صوت الحسن یزید القرآن حسنا. فرمایا اپنی آوازوں کے خوبصورت آوازوں کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو مزین کرو. کیوں؟ فإن صوت الحسن یزید القرآن حسنا. خوبصورت آواز کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کے قرآن کے حسن کے اندر اضافہ کرتا ہے.
ہاں جی، اور یہاں پر ایک بات علماء کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی بھی نظر کرنا چاہتا ہوں. کیوں کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا، اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے، لیکن آپ قرآن اور حدیث کی بوندوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہو. فرمایا کائنات کے امام کا یہ فرمان بھی سنو گے ایمان تازہ ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا توجہ ہے، بادروا بالاعمال خصالا ستا، 6 چیزوں کے وقوع ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال. بادروا بالاعمال خصالا ستا، 6 چیزوں سے پہلے پہلے کیا کر لو؟ ستن کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، 6 چیزوں کے وقوع ہونے سے پہلے پہلے بادر بالاعمال، نیک اعمال کر لو. اور وہ کون کون سے ہیں؟ اب ذرا دل پہ ہاتھ تھام کے نبی کا فرمان سننا. فرمایا امارت الصفحاء وکثرت الشہرت، امارت الصفحاء وکثرت الشہرت وبیع الحکم واستخفافا بالدم وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرًا يُقَدِّمُونَهُ يُغَنِّيهِمْ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُمْ فِقْهًا أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی صاحب اللہ نے پروگرام کامیاب کر دیتا، توجہ کرو. فرمایا امارت الصفحاء، پہلی بات کون سی کی؟ جب بے وقوفوں کی حکومت، جب بے وقوفوں کی اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں خالص دین پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمارے علماء محنتیں کرتے ہیں. اے وابیان دا سٹیج ہے، اتھے قصہ کہانی نہیں چل دی. مدنی صاحب ماشاءاللہ علماء نے کتنی پیاری پیاری آپ کو وصیتیں کی ہیں. ہاں جی، امارت الصفحاء، جب بے وقوفوں کی حکومت. اب توجہ میں بھیک لینا چاہتا ہوں. شیخ صاحب جب 4 محرم کو ملعون آصف رضا علوی نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر نازیبہ کلمات استعمال کیے تو ہماری حکومت نے راتوں رات، اور بولو کیا کیا؟ راتوں رات. اب اللہ کے رسول کا فرمان سچ ثابت ہوا کہ نہ ہوا؟ امارت الصفحاء، جب بے وقوفوں کی حکومت. اور دوسری نمبر وکثرت الشہرت، جب پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی. تو آج پولیس والوں کی کثرت ہے کہ نہیں؟ اچھا، وقطیعۃ الرحم، جب قطع رحمی کی جائے گی. اور قطع رحمی کیسے؟ حقیقی خون والے آپس دے وچ بولنا پسند نہیں کرتے. وبیع الحکم، وبیع الحکم، اور جب آپ کی عدالتوں سے انصاف کا بک جانا شروع ہو جائے گا. بتاؤ کتنے کیس چل رہے ہیں، آج تک انصاف صحیح معنوں میں کیا گیا؟ میں آپ کی جان چھوڑنے والا ہوں، توجہ. وبیع الحکم واستخفافا بالدم، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت کی جائے گی، قتل و غارت عام ہو جائے گی. اس سے پہلے پہلے بھائی عطا اللہ سلیم صاحب نیک اعمال ہے. اور اگلی بات وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرًا، ایسے نوجوان نسل کا ظہور ہوگا جو قرآن کو سنگر بن کر محراب و منبر پہ پڑھیں گے. قرآن کو گانوں کے انداز کے اندر پیش کیا جائے گا. میری بات ہو چھوڑ دو، قاری صاحب کی بات ہو، علامہ صاحب کی بات ہو، بشیر صاحب کی بات ہو، جتنے علماء ہیں ان کی بات ہو تو چھوڑ دو. اور جس پیغمبر کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جب اس پیغمبر کی بات آ جائے تو دلوں پہ ہاتھ رکھ کے تھام لو اور عمل کر. وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرًا، ایسی نوجوان، ایسی نئی نوجوان نسل کا ظہور ہوگا جو قرآن کو گانوں کے انداز کے اندر ہے.
اچھا اگلی بات، جس ایسے خطیب کی آواز اچھی ہوگی اور قرآن کو گانوں کے انداز کے اندر پڑھے گا، جو ہماری عوام ہوگی بھولی بالی، آپ تو سمجھدار ہیں نا، تو جو بھولی بالی ہوگی وہ کیا کرے گی؟ یقدمونہ یغنیہم، اے مولوی دی آواز کڈی سونی ہے، انہوں آگے کرو خاں، اے نماز پڑھائے، جمعے پڑھائے، درس سنائے، یقدمونہ یغنیہم۔ اس جو قرآن کو گانوں کے انداز کے اندر پڑھنے والا نوجوان ہوگا، اس کو ہماری عوام آگے کرے گی۔ وَإِن كَانَ أَقَلَّ مِنْهُمْ فِقْهًا، چاہے ان کے اندر قرآن و سنت کی فہم و فراست ذرا بھر بھی۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب 2 جرائم اور بیان کرنے ہیں، ماشاءاللہ۔ ہاں یہ عمل ہے پہلا۔ اچھا اب تک میں نے کتنے جرائم بیان کیے ہیں مدنی صاحب؟ تسی تو دسو گے نا؟ چلو خیر، آپ بتانا پسند فرماؤ گے کتنے جرائم بیان کیے ہیں؟ چلو جتنی ہے بات سمجھ میں، اللہ سمجھ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلی بات بڑی سخت لگے گی آپ کو، لیکن اہل ایمان جو ہوں گے وہ اللہ کے رسول کی اس بات کو سنیں گے اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اب کیا ہے کہ جو خامند کے خلاف بیوی کو بران خیختہ کرتا ہے، شیخ صاحب تسی ہن ذرا پنجابی دے اندر دسیا جے کہ بران خیختہ دی پنجابی کی ہے؟ بڑی نو ورگلانا بندے دے خلاف۔ ہاں ماشاءاللہ، بوڑی نو اس دی وائف نو بیوی نو ورگلانا کے بندے دے، اے تیرا بندہ انترا نہ خطرہ ہے نہ کھٹوئے کماندہ ہی نہیں، گھر آؤندہ وا تیرے نال لڑدا رہ جاندہ وا، تو اندے کو رہ کے کی کرنا، تو پر اندے کو فیصلے لے تو جان چھوڑا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب سنیے، جس بندے کے اندر یہ جرم پایا جاتا ہے اور جو لوگوں کے اپنا گھروں کو اجاڑتا ہے، برباد کرتا ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، 5374 حدیثوں کا راوی ابو ہریرہ۔ اور ایسے بعض الناس بھی ہیں جو ابو ہریرہ کو غیر فقیہ کہہ دیتے ہیں، ہم ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے، دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں اور فرمان کائنات کے امام محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ابو کیا ہے؟ لیس منا من خبب امراتا علی زوجها او عبد علی سیدہ۔ اب یہ روایت سنن ابی داؤد اور کتاب الطلاق کے اندر موجود ہے، 2175 حدیث کا نمبر ہے۔ فرمایا لیسا منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں، ہمارے دین پر نہیں، ہمارے حکم پر نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں، یا انج کہہ لو وہ میرا امتی نہیں، میں اس دا نبی نہیں۔ جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر یا غلام کے خلاف بھڑکاتا ہے، یہ ایک حدیث۔ اب یہ ہمارے جرائم ہے نا، تو قرآن اور حدیث کے ساتھ اصلاح ہو رہی ہے، کیوں بھائی اصلاح کی کوشش کرو گے؟ ہاں جی۔ اور اگلی حدیث مسند احمد 9157، جس کے اندر الفاظ یہ ہیں وَمَنْ أَفْصَدَ إِمْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں۔ جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہے، لیکن قربان جاؤں یہ کتاب لکھنے والے عظیم حاصل پوری صاحب نے، اللہ ان کے علم میں مزید برکتیں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے ان 2 حدیثوں کو کوڈ کیا اور کوڈ کر کے آگے پتہ کیا لکھتے ہیں؟ اس فعل کبھی میں عام طور پر عورتوں کی سہیلیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہماری مائیں بہنیں بھی یہ پیغام سن رہی ہیں تو اللہ ان تک بھی یہ آواز پہنچا دے۔ اور انہوں نے شیخ عظیم حاصل پوری صاحب نے حافظہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 حدیثوں کو کوڈ کر کے نیچے لکھتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، یعنی شرح کرتے ہیں
اس فعل کبھی کے اندر عام طور پر عورت کی سہیلیاں ہوتی ہیں، یا پھر بسا اوقات خاندان کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو عورت کو اس کے خاوند کے متعلق بد ظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض بد نصیب والدین ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کو اس کے خاوند کے متعلق بھڑکاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے، اور اس عمل سے شیطان کو بے حد اب جو یہ انہوں نے شرع بیان کیا، جو وضاحت کیا، اور ساتھ ہی اللہ کے رسول کی حدیث بھی لے آئے ہیں، اور یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم 2813 نمبر، اور راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ایک جرم تو یہ بیان کر رہا ہوں، ایک جرم اور بیان کرنا جو اہم سمجھتا ہوں، کیونکہ آدھا گھنٹہ اور 39 منٹ ہوئے میری گفتگو کو، انشاءاللہ میں گھنٹے سے پہلے بات کو ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ جرائم ضروری ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر عام پائے جاتے ہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں، راوی حضرت جابر ہیں، روایت مسلم کے اندر ہے، فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، توجہ کرنا، فرمایا کہ بے شک ابلیس اپنا تخت پانی کے اوپر رکھتا ہے۔ ابلیس اپنا تخت کتنے رکھتا ہے؟ پانی پر۔ ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھ کر اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے وہی مقرب ہوتا ہے جو ان میں سے فتنہ ڈالنے میں سب سے بڑا ہوتا ہے۔ تو ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے، توجہ، فعلتُ کذا و کذا، فعلتُ کذا و کذا، کہ تو نے، ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس طرح کیا ہے، فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، تو شیطان کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام سار انجام نہیں دیا۔ فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، ایک دوسرا آتا ہے، قَالَ ثُمَّ يَجِئُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ، ان میں سے پھر ایک آتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ۔ توجہ، میں بات ختم کرنی ہے تو انشاءاللہ چول اللہ بنے نے، ہاں جی۔ تو ان میں سے جو دوسرا آتا ہے نا، قَالَ ثُمَّ يَجِئُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ، اور وہ کیا کہتا ہے؟ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ۔ ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے اس وقت تک اس جوڑے کو نہیں چھوڑا جب تک کہ ان کی جدائی، بولو، ان کی جدائی۔ اچھا، جب یہ آ کر شیطان کو جب یہ بات کہتا ہے تو شیطان آگے پتہ کیا کہتا ہے؟ حدیث کے الفاظ، قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ، قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ، اسے قریب کرتا ہے اور اس کے کان کے اندر کہتا ہے، قَالَ، توجہ، قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ، کان کے اندر قریب کر کے پتہ کیا کہتا ہے؟ نعم انت، ہاں تو نے اچھا کیا ہے، تو نے۔ اب اللہ کے رسول کا یہ فرمان دیکھو، اور میں اور آپ اپنے گربیوں میں جھانک کر دیکھیں کہ اکثر ہمارے گھروں کے اندر طلاق کی نوبت کیوں اتنی زیادہ ہو جاتی ہے؟ پھر غصے کے اندر شیخ صاحب طلاق دے کر کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق، 3 طلاقیں ایک سانس میں دے کر پھر مدنی صاحب کے پاس، حضرت جی کے پاس، عثمانی صاحب کے پاس، بشیر صاحب کے پاس کہتے ہیں، او جی میں ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں دیتی ہیں، وہ ایک کو یہ کہ 3 ہوئی جانے۔ حقیقی بات ہے میرے بھائیوں۔ اور قال الاعمش، اب اعمش راوی کہتے ہیں یا احمش کا خیال ہے، کیا ہے؟ اراہو قال فیلتزمہ، اعمش نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ اسے چمٹا لیتا ہے۔
کیا کرتا ہے؟ جفی پا لیندہ. شیخ صاحب نے صحیح ترجمانی کیتی ہے. ہاں جی اچھا تو اب یہ ہمارے اندر یہ جرم ہے, یہ جرائم ہے. واحد اور جمع اکٹھے الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. کیوں بھائی؟ آپ اللہ کے گھر میں آج 3 جنوری 2021 کے اندر علماء کی موجودگی کے اندر بیٹھ کے اللہ سے وعدہ کرتے ہو کہ آج تو بعد شیطان دی نہیں مننی, اللہ تے اندے رسول دی مننی ہے. انشاءاللہ بڑی ڈھیلی ہے ماشاءاللہ. آئیے اب اگلی جو آخری جرم بیان کرنا چاہتا ہوں نا, یہ بزرگوں کے متعلق بھی ہے, بابوں کے متعلق بھی ہے, نوجوانوں کے متعلق بھی ہے. اچھا اب پتہ کیا ہے؟ یہ معذرت کے ساتھ آج جو اس سنت پر عمل کرتا ہے, بعض ہماری مائیں اور بہنیں جو قرآن اور حدیث سے دور ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں دیکھ داڑھی ایڈی وڈی رکھی پھر دئی, مچھاں تے اس طرح پھر دیتے ہے گئی خسراوا. حقیقت بات ہے. پتہ نہیں آپ کے اس علاقے میں یہ بات نہ ہو, ہمارے فیصل آباد میں تو ہے. گھنٹہ گھر بازار علماء نے تو دیکھا ہوگا, آپ میں سے بھی کوئی گیا ہوگا. منٹ گمری بازار, وہاں اگر شلوار اونچی ہو نا, اگر کسی نے پیغمبر کی اس سنت پر عمل کیا ہو تو اگر پیچھے سے مائیں بہنیں آ رہی ہوں تو پتہ کیا کہ دیکھ سوٹ اتنا لمبا سوایا ہے کہ قمیض اتنی بڑی تو شلوار لنڈے پائی پھر دا. شیخ صاحب نے آپ کو ایک وصیت کی تھی مسجد کے اندر نہیں ہنسنا. ایک حدیث مجھے یاد آئی, ایاکی وکثرت الضحک فإنہ تمیت القلب ویذھب بنور الوجہ. فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے بچ جاؤ. شیخ صاحب کی بات کے ترجمانی ہو رہی ہے اللہ کے رسول کے فرمان کے ساتھ. زیادہ ہنسنے سے, جو بندہ زیادہ ہنسے گا نقصان کی ہوئے گا؟ دل مردہ ہو جائے گا تو چہرے دا نور جاندہ رہے گا. ہون ہنسو, اب ہنسو. میں تو ایک پریکٹیکلی جو آج ہمارے معاشرے میں یہ جرائم پائے جاتے ہیں میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. اگر کوئی, حالانکہ پیغمبر کائنات نے فرمایا کہ جس کا یہ ازار تہ بند ہاف پنڈلی تک تم دیکھ لو اس کے ایمان کی گواہی دے دو, اس کے ایمان کی. لیکن آج ہم نے مذاق کس طرح بنا لی ہے. تو آئیے اپنا یاول انتظار کر رہے ہیں. ملم زید بن ارقم, زید بن رضی اللہ عنہ سے مروی روایت اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب یہ سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے 2761. فرمایا ملم یاخذ من شاربہ فلیسا منا. جو مونچھیں پست نہیں کرواتا, جو مونچھیں نہیں کترواتا وہ ہم میں سے. اللہ دے رسول دا کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلانے والوں اور بننے والوں, نبی پاک نے تو فرمایا ہے جڑا مچھا نہیں منوندا, مچھا نہیں کترواوندا, ہاں او میرا امتی نہیں, میں اس دا نبی نہیں. تو اللہ کے رسول دا تے اے فرمان ہے, تو پھر اسی کیوں کہنے مچھ نہیں تے کچھ نہیں. مچھوں کو واٹ دے کے نا اس طرح مچھ نہیں تے کچھ نہیں. اب جو یہ باتیں کرنے والے ہیں, کائنات کے امام کا یہ فرمان آپ کے سامنے پڑا ہے, تو اپنی ان حرکاتوں کو چھوڑ دو اور کہو کہ بھائی میں غلطی پر تھا. جیسے شیخ نے کہا کہ ہم وہ بھائی غلطی پر تھا. اسی طرح جو یہ باتیں کرتے ہیں اور بڑی بڑی, اچھا جی وہ عمر دی مچھاں بڑیاں سن, اسی کیا کہ وہ حضرت عمر دی مچھاں بڑیاں سن, میں نے روایت دکھا دے. کہتا ہوں نہیں شام نو دکھاواں گا. تو پھر عبد المنان راسک صاحب کو فون کر کے کہتا قاری صاحب وہ حدیث کتھے آندی ہے؟ عبد المنان راسک صاحب تو پھر اللہ دے زندہ ولی نے حافظہ اللہ تعالیٰ دعا کر دو اللہ اپنے اس نیک ولی دی ہر دم حفاظت فرمائے. تے عبد المنان راسک صاحب نے نہیں پوچھیا پھر کہ جواب کینوں دینا ہے, کہنا جی خاکوانی صاحب نے. پھر عبد المنان راسک صاحب نے جو اگلا جواب دیتا
اور میں اپنی زبان وچوں نہیں ادا کرنا چاہتا، لیکن ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا کرنا تمہارا حق ہے، اور شیخ عبد المنان راسک صاحب کا نمبر ہر کسی کے پاس موجود ہوگا۔ تو یہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اب اس پر عمل کرو گے کہ نہیں؟ اور آگے اگلی روایت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اب یہ حدیث سن لو اور بات کو ختم۔ اور پتری بیجا میں تنو یہ نہیں حقہ مانگا کہ جانو آئیے مسجد، ہاں جی، اللہ ہمارے اس بھائی کی بھی حفاظت فرما دے، اللہ اس کو صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پتہ لگ گیا کہ نہیں؟ پتہ لگ گیا۔ ٹھیک۔ اچھا، ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے کچھ عمر رسیدہ کہنے نے بڑھیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انصار کے عمر رسیدہ افراد کے پاس سے گزرے جن کی داڑیاں سفید ہو چکی تھی، داڑیاں چٹیاں ہو گئیاں سن، داڑیاں چٹیاں۔ پھر جب اللہ کے رسول اس عمر رسیدہ افراد بات نو ختم کر رہے ہیں، انشاءاللہ مدنی صاحب دے اشارہ آ گیا ہے، اللہ اکبر، تمہارے اشارے تو پہلے میں انشاءاللہ شیخ صاحب نے عرض کیا تھا کہ حدیث بیان کر کے بات نو ختم کرنا ہوا۔ اچھا، جب گزرے نا تو تشریف لائے، فرمایا اے گروہ انصار، اللہ کے رسول کن لوگوں کے پاس تشریف لے گئے تھے؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ میں نے دوبارہ سوال کیوں کیا ہے؟ تاکہ اب یہ بات یہ حدیث کس کو سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول جب انصار کے کچھ عمر رسیدہ افراد کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا اے گروہ انصار، مخاطب کر کے نا گروہ انصار کو، پہلی بات آپ نے یہ کہی کہ اپنی داڑیوں کو سرخ یا زرد کر لو، اپنی داڑیوں کو سرخ یا، اور اہل کتاب کی مخالفت کرو، اہل کتاب کی۔ جب اللہ کے رسول نے جب یہ حکم دیا تو پھر ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا جب یہ حکم آیا تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اہل کتاب شلوار بھی پہنتے ہیں اور تہ بند نہیں باندھتے، شلوار باندھنے تے چادراں نہیں باندھتے، چادریں یعنی تہ بند۔ تو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تہ بند بھی باندھو، شلواریں بھی پہنو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ اور تیسرا سوال یہ ہوا کہ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب موزے پہنتے ہیں، جوتے نہیں پہنتے، اہل کتاب موزے پہنتے ہیں، جوتے۔ امام کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم موزے بھی پہنو، جوتے بھی پہنو، مگر اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ اچھا، اب سوال پہ سوال اور اللہ کے رسول جواب پر جواب۔ تو اس حدیث سے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ آپ سوالن جوابن کے اندر بھی علماء سے دین سیکھ سکتے ہو، آئی سمجھ؟ اور پھر آگے کہا، ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان اہل الکتاب یقصون اسانینکم وَيُوَفِّرُونَ سِبَالَكُمْ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قُصُّوا سِبَالَكُمْ
ووفروا اسانینکم وخالفوا اہل الکتاب۔ اب یہ جو الفاظ متن کی صورت کے اندر پڑے ہیں، اب یہ ہے ان اہل الکتاب، کہ بلا شبہ بے شک اہل کتاب یقصون اسانینکم، داڑیاں کٹواتے ہیں اور مونچھیں، کون بلا؟ لیکن علماء نے نہیں بولنا، ہاتھ جوڑ کے آپ بتائیے اہل کتاب کس نو کہندے ہیں؟ اہل کتاب عیسائیاں نو کیا جاندا ہے، اور پھر پوچھ دیں گے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے کہ نہیں؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب داڑیاں منڈواتے ہیں اور مونچھیں، مونچھ نہیں تے کچھ نہیں۔ اب اہل کتاب کی مشابہت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اور قال فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قصو سبالکم، کہ تم اپنی مونچھوں کو تراشا کرو، مونچھوں کو تراشا کرو، وَوَفِّرُوا أَسَانِينَكُمْ، اپنی داڑیوں کو بڑھایا کرو۔ آج اس مجمع کے اندر کون کھڑا ہو کے اعلان کرتا کہ انشاءاللہ آج تو بعد اسے انشاءاللہ داڑیاں نو معاف کریں گے تے مچھاں نو منڈواواں گے؟ کون اعلان کرتا؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر یا اٹھ جاؤ، چلو سانو میں تو مہمان ہاں، میں نے بھی تسے نظری آ جاؤ گے۔ عطا اللہ سلیم صاحب اے ذرا ان بزرگوں کو کیمرے میں لے کے آ، یا اللہ جو اٹھے ہیں ان کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما دے۔ ماشاءاللہ یہ میرے بھائی کھڑے رہے ماشاءاللہ، یہ 3 ہو گیا۔ اب بھائی عطا اللہ ادھر کیمرہ گھما، ماشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، 1 2 3 4 5 ماشاءاللہ، 5 پاک تو ہی بہتے ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، بیٹھ جاؤں، اللہ تعالیٰ ان کا پیار قبول فرمائے۔ ہاں جی، تو آگے آپ نے فرمایا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ فرمایا لیس منا، وہ بندہ ہم میں سے نہیں جو من تشبہ، کیسے الفاظ میں کر سکتے؟ لیس منا من تشبہ بقوم فہوا، جو ہمارے غیر کی مشابہت کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور فرمایا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، تم یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو، یہود و نصارہ کی مشابہت کرنے والا وہ ہمارے طریقے پہ نہیں، فرمایا ہمارے غیر کی مخالفت کرو۔ اچھا، فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ، یہودی سلام کیسے کرتے تھے؟ انگلیوں کے ساتھ۔ فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ، اور دوسرے وہ سلام کا جواب کیسے دیتے تھے؟ بلکہ یہ حدیث نکال ہی لیتے ہیں، جزاک اللہ، یہ الفاظ آ گئے، جزاک اللہ خیر۔ فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو ہمارے غیر کی مشابہت کرے وہ ہم میں سے، اور میرا نبی نہیں، میں اوندا امتی نہیں۔ آگے فرمایا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، کہ تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، مخالفت کرو گے۔ فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ، اور یہودی جو ہیں، یہودیوں کا سلام انگلیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور وَإِنَّ تَسْلِيمَ النَّصَارَى بِالْعُقُوق، اور جو نصارہ ہیں وہ سلام ایسے کرتے ہیں، یہ انگلی بند کرتے ہیں اور ہتھیلیوں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول کے جتنے احکامات سنے عمل کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم، فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے، اہل ایمان اور علماء خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔